حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس احساس کے تحت کہ ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کے لیے، ایک عجیب کیفیت میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں درخت پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ سوکھ جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، حساب کتاب نہیں۔ کہنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے، سورہ اما یتساءلون جو ہے اس میں یہی تو لفظ آیا ہے، آخری آیت کیا ہے؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا۔ اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے کیفیت کیا ہوگی کہ ہر انسان کہے گا مرا کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ میری ماں نے مجھے کبھی جنا نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ ذالک هو الخسران المبین، ان الانسان لفی خسر، یہ ہے ہیومن ٹریجڈی۔ یہ دو چیلنج تھے نظام خلافت کے لیے۔ اس کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، عرب میں کبھی کوئی مرکزی حکومت تھی ہی نہیں، لہذا وہ لوگ عادی نہیں تھے۔ اگر کوئی حکومت پہلے ہوتی تو کوئی ٹیکس ہوتے، پہلے کوئی عادی ہوتے وہ تو وہاں پر تو کوئی نظام تھا ہی نہیں۔ انہیں زکوٰۃ بہت بھاری لگ رہی تھی، ہم سے یہ لیا جا رہا ہے، ہماری آمدنی کا ایک حصہ، یہ بہت انہیں کھل رہا تھا، شاخ گزر رہا تھا۔ اسی طریقے سے عرب کی صورت یہ تھی کہ پورا ملک تقسیم تھا، قبائلی، اور ہر قبیلے کا سردار گویا کہ اپنے علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں طالبان کے آنے سے پہلے وار لارڈز مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پھاٹک لگا لیے، اپنے علاقے بنا لیے، ہر ایک اپنی جگہ پر میں خود یہاں کا مالک ہوں، ایک مختار ہوں۔ اور اب طالبان کے خاتمے کے بعد دوبارہ وہی صورت پیدا ہو گئی، امن و امان ختم ہو چکا ہے، وار لارڈز ہیں، ان کے اپنے علاقے ہیں۔ تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ دبک تو گئے تھے جب ان کی پیش نہیں جا رہی تھی، جب وہ مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی۔ اسی لیے ان کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ سب کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اکثر کا معاملہ تھا۔ ان میں مومنین صادقین بھی تھے، لیکن اکثر کا معاملہ یہ تھا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے جیسے قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی تھی تکمیل انقلاب کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی اور حضور کو اور صحابہ کو جزیرہ نماء عرب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا، اب لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں، اطاعت قبول کر رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن نوٹ کیجئے حضور کے انتقال کے بعد جو یہ دو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی، ایک جھوٹے مدعیان نبوت اور ایک منکرین زکوٰۃ، ان کے نتیجے میں